شمسی اور قمری دونوں نظام یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ قمری تاریخوں کو اہمیت دی جاتی ہے، شمسی تاریخوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات میں کوئی ایسی خاص چیز موجود نہیں جو کسی سال کے آغاز یا کسی سال کے اختتام کے حوالے سے خاص یا متعین کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چند دن کے بعد 2020 کے سال کا اختتام ہو رہا ہے اور 2021 کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سال عیسوی یا شمسی سال کہلاتا ہے، جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام دسمبر پر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت دو بڑے کیلنڈر رائج ہیں، ایک شمسی اور دوسرا قمری۔ شمسی کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے اور قمری کیلنڈر کو ہجری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عیسوی نظام ہو یا قمری نظام ہو، ہجری نظام ہو، شمسی اور قمری دونوں نظام یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی جب تخلیق ہوئی ہے تو زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کی ابتدا ہی سے اللہ نے یہ 12 مہینوں کا نظام قائم کیا ہے۔ اب دنیا کے کچھ علاقوں میں، کچھ ملکوں میں، کچھ اقوام کے ہاں قمری تاریخوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور دنیا کے کچھ ملکوں اور کچھ اقوام کے ہاں شمسی تاریخوں کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن نظام دونوں ہی اللہ کے قائم کردہ ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں عمومی طور پر ہجری سال رائج رہا ہے۔ ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذو الحج کے مہینے کے اختتام پر ہجری سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو سال چاہے قمری ہو یا سال چاہے شمسی ہو، اس کا آغاز ہو یا اختتام ہو، شریعت کی تعلیمات میں کوئی ایسی خاص چیز موجود نہیں جو کسی سال کے آغاز یا کسی سال کے اختتام کے حوالے سے خاص یا متعین کی گئی ہو۔ مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات ہیں، طرز عمل ہے، اور پھر دنیا میں بزرگان دین کا طرز عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو دنیا کی روایات میں سنجیدہ طبقہ فکر، باشعور لوگ، پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ، ان کے ہاں معروف ہو جانے والی چیزیں، تو قرآن و سنت سے لے کر عام باشعور اور سنجیدہ لوگوں کے طرز عمل تک کسی بھی پہلو سے اگر ہم غور کریں تو سالوں کے آغاز یا اختتام کے حوالے سے دنیا میں نہ تو کوئی معروف طریقے رائج رہے ہیں، نہ اس کی آغاز یا اختتام کے حوالے سے کوئی رسومات یا روایات رہی ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں اور فرسودہ چیزیں، بیکار چیزیں رائج ہو گئی ہیں، وہاں جب عیسوی سال یا شمسی سال کا اختتام ہوتا ہے کہ دسمبر کا اینڈ ہوتا ہے، جنوری کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم اس اختتامی لمحات اور نئے سال کی آمد کے استقبال کے نام پر نیو ایئر نائٹ کے عنوان یا نام پر جو کچھ کرتے ہیں، تقریبات کی شکل میں، جشن کی صورت میں، اور اس رات یا اس وقت کو اہتمام کے ساتھ منانے کی شکل میں
ان تمام چیزوں کا تعلق نہ تو شریعت کے ساتھ ہے، نہ ہماری روایات کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ان تمام چیزوں کا تعلق کسی سنجیدہ اور باشعور انسان کی کسی عمل کے ساتھ۔ اور پھر جب ہم اس سارے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرسودہ روایات بھی مغربی تہذیب سے آئی ہیں، جو ہمارے ملک اور ہماری قوم میں سرایت کر گئی ہیں۔ مغرب میں رہنے والے لوگ جن کے ہاں جشن منانا، مخصوص دنوں اور ایام کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا، اور اس خوشی اور جشن کی آڑ میں بےہودگی کرنا، بے حیائی پھیلانا، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا اور بے حیائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جن کے ہاں نہ کوئی سنجیدہ روایات موجود ہیں، نہ مذہب کی تعلیمات موجود ہیں، نہ ہی ان کا ماضی کا کوئی آفاقی پیغام موجود ہے جو ان کو رہنمائی کر سکے کہ اخلاقیات کیا ہوتی۔ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر کچھ دنوں کو خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے تو اسلام کی تعلیمات میں دو بڑے دن ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ لیکن اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو اٹھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشی کے دنوں کو، جن کو عید قرار دیا، خوشی کے اظہار کا حکم فرمایا، ان دنوں کو بھی عبادت کے ساتھ خاص کیا کہ عیدین کے موقع پر نماز عید ادا کی جاتی ہے، اور عید الفطر کے موقع پر فطرانہ دیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے۔ تو خوشی کے اظہار کے ان مواقع پر بھی عبادت کے تصور کو لازم کر کے یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان اپنی خوشی کا اظہار بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، فحاشی اور عریانی کو فروغ ملتا ہے، اور بدکاری کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پھر شراب عام ہے، زنا عام ہے، مخلوط اجتماعات عام ہیں، اور پھر ان کے نتیجے میں ہونے والا معیشت کا نقصان، لوگوں کو، ملک و قوم کا نقصان، وقت کا نقصان، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صحت کی بربادی، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو ہمارے معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے زوال پذیر کر رہی۔ اگر آپ میڈیا پر جائیں اور ان کی رپورٹوں کو اٹھا کر دیکھیں تو گزشتہ سال میں صرف ایک رات کے اندر جو مغربی دنیا نے رپورٹنگ کی ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے عنوان پر 250 ارب کی صرف شراب پی گئی۔ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی گئی، 250 ارب ڈالر کی شراب پی گئی۔ یہ کس کا بزنس ہے؟ یہ کس کی پسند ہے؟ اور ایک تقریب میں، جرمنی میں ہونے والی تقریب میں 15 لاکھ کے قریب جوڑوں نے شرکت کی، اور وہ سارے کے سارے وہاں کیا کر رہے تھے؟ عریانیت کو فروغ دے رہے تھے، فحاشی کو فروغ دے رہے تھے، بدکرداری کو فروغ دے رہے تھے۔ نیو ایئر نائٹ کے نام پر اربوں ڈالر کی آتش بازی کی گئی دنیا میں۔ اگر یہی پیسہ کسی غریب کے کام آتا، انسانیت کی فلاح کے کام آتا، انسانوں کی خدمت کے کام آتا، تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ اور پھر ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے کہ ابھی جب 31 دسمبر، جب 1 جنوری کی رات آ رہی ہے اور اس کے استقبال کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہوٹلز بک کیے جا رہے ہیں، کمرے بک کیے جا رہے ہیں، شراب کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، پولیس اور انتظامیہ کی پریشانی بڑھ گئی ہے، اور جو لوگ اخلاقیات سے آ رہی ہیں، تہذیب سے آ رہی ہیں اور شرم و حیا سے آ رہی ہیں، وہ اس رات میں جشن کے نام پر، خوشی کے نام پر بدکاری کرنے کے لیے، فحاشی اور عریانی کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ کسی بھی سنجیدہ معاشرے کی پہچان نہیں ہو سکتی، کسی بھی تہذیب یافتہ اور کسی بھی باحیا معاشرے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معیار بنا کر اس پر پرکھیں کہ کیا ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے، کیا ہمارا عمل رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے، کیا ہمارا عمل اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اگر ہمارا طرز عمل ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں تو ہم اپنی جسمانی اعتبار سے کوئی کوشش کریں،
مالی اعتبار سے کوئی کوشش کریں، اپنے جسم، اپنی جان، اپنے وقت کو کسی کام میں لگائیں تو وہ بیکار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ امانت جو ہمارے وجود کی شکل میں ہے، ہمارے مال کی شکل میں ہے، یا ہمارے وقت کی شکل میں ہے، اس ایک ایک روپے کا، ایک ایک پل کا، اور اپنی صلاحیت کے ایک ایک جز کا ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا۔ جب ہمارا نوجوان، جب ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی اور ہمارے افراد معاشرے میں نکل کر یہ کردار ادا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے ان کی اخلاقی کمزوری اور ان کی اخلاقی گراوٹ نمایاں ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، جان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، وقت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والے وہ نقصانات کہ جو فسادات کی شکل میں، فتنوں کی شکل میں، اور پھر وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں، اور کئی طرح کے حادثات کی شکل میں سامنے آتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب ایک سال ختم ہو رہا ہے، دوسرے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اول تو کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسا پروگرام، یا کوئی ایسا متعین کوئی ایسی چیز ہمیں شریعت کی تعلیمات سے نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کی ضرورت موجود ہے۔ اور لیکن اگر کسی نے سال کے ختم ہونے اور نئے سال کا آغاز کرنے کا کوئی اہتمام کرنا ہی ہے تو اس سال کے ختم ہونے پر ہمیں اپنے کردار، اخلاق پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال کو کتنا اللہ کی اطاعت میں گزارا اور کتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرا، اور آنے والے سال کا استقبال ہمیں اللہ کا نام لے کر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بھی چیز کا آغاز کرو تو اللہ کے نام سے کرو، اس سے تمہارا وہ کام بابرکت ہو جائے گا، وہ چیز بابرکت ہو جائے گی۔ اگر ہم استقبال کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر ہم ویلکم کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر ہم نئے سال کی شروعات کے لیے تقریبات کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو اللہ کا نام لے کر کیا جائے، اللہ کا نام لے کر نئے سال کا استقبال کیا جائے، اللہ کا نام لے کر 1 جنوری کو ویلکم کیا جائے، تاکہ ہمارا آنے والا سال بابرکت ہو جائے، باعث رحمت ہو جائے، اور ایسے ماحول میں کہ جب پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارا ملک اس کا شکار ہے، ہماری معیشت اس کا شکار ہے، ہمارے عوام اس کا شکار ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور امراض ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں ہم اس ختم ہونے والے سال پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اور آنے والے سال پر آنے والے سال کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں آنے والے سال کو رحمت اور سعادت کا ذریعہ سمجھ کر اس کے لیے بارگاہ عزدی میں دعا کریں، تو اس سے ہمارا ماضی، اس میں ہونے والی کوتاہیاں اللہ کے ہاں وہ معاف ہوں گی، اور آنے والا مستقبل ہمارا اللہ کے ہاں مقبول اور روشن ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔